ناظرین السلام علیکم، پاک نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حاجی جاوید اختر انصاری صاحب۔ آپ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں پی پی 195 سے، اور آپ کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ انصاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاک نیوز کے لیے پرائم منسٹر نے کہا آج کل آپ دھرنے کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ بالکل، جیسے ہمارے قائد نے کہا ہے تیاری ہے تو انشاءاللہ ہم تیاری میں بیٹھے ہیں۔ اوکے، اچھا انصاری صاحب، ہمارے ویورز کے لیے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے 2013 میں پہلی دفعہ ایم پی کا الیکشن لڑا، تو آپ کی فیملی میں پہلے بھی کوئی پولیٹیکلی ان تھا یا پہلی دفعہ ہی آئے اور سیٹ ون کی؟ شکر الحمدللہ، میرے والد صاحب پہلے یوتھ دور میں جنرل کونسلر ہوئے، اسی حلقے سے؟ وہ اپنا اندرون سے آپ آبائی بیسیکلی وہی وہاں تھے۔ تو اس کے بعد پھر میرے انکل بھی ادھر سے ہو گئے۔ فرسٹ ٹائم میں اس حلقے میں پہلی دفعہ آئے ہیں، تو پھر طریقے انصاف میں شمولیت کی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان سے بہتر پایا ہے، دیکھا ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ صاف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ جب آئے گی تو لوگ خود ہی محسوس کریں گے ہاں کہ ہم نے کسی صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا، آپ نے جو ابھی یہ 2013 کا جو پی پی کا الیکشن لڑا ہے اس میں کتنی ووٹ دلی آپ نے حاصل کیے تھے؟ اس میں سر ہم نے 41,000 ووٹ لیا ہے۔ 41,000۔ اور آپ کے مقابلے میں کون تھا؟ عامر سعید انصاری۔ اچھا، وہ ابھی آپ کی برادری کا؟ برادری کے ریلیٹیوز بھی ہیں یا برادری کے؟ بس برادری ہے۔ یہاں تینوں ٹکٹ آرڈر تھا، پیپل پارٹی کا وہ بھی انصاری تھا، ان نون لیگ کا بھی تھا، یہاں طریقہ انصاف کا، ان کو یہی ٹکٹ ہے۔ اچھا، تو آپ کی برادری پھر ڈیوائڈ نہیں ہوئی؟ نہیں، تقریباً الحمدللہ رسپانس لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اچھا، نارمل جو ہوتا ہے نا کہ جی وہ ووٹ لوگ اس بندے کو دیتے ہیں جس نے پہلے حلقے میں کام کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی نوکریاں دی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی سڑکیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ نے تو نہ کسی کو نوکری دی ہوئی تھی نہ سڑکیں بنائی ہوئی تھی، تو پھر لوگ ووٹ دینے کے لیے یا آپ کی پیسہ کی بیس پہ؟ شکر الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو سیاست کو بھی ایک عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ میرے گھرانے کا یہی ہے کہ ہم اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، لوگ عوام میں دوستوں میں رہتے ہیں، ان کی طرح نہیں ہے کہ ووٹ لے کے ہم دوبارہ 5 سال تک شکل نہیں دکھاتے۔ اور اسی لیے پورے حلقے نے پی پی 195 جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، دوسرے ہیں یا انڈسٹری والے ہیں، سب نے یہی کہا کہ اس فیملی کو الیکشن میں آنا چاہیے۔ یہ لوگ رابطے میں ہیں، ہر دکھ سکھ کے الحمدللہ ہم ساتھی ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے۔ اوکے، آپ کے جو الیکشن تھا اس میں سیکنڈ کس کا تھا؟ پیپل پارٹی کا تھا، نون لیگ کا تھا؟ نون لیگ کا جی۔ اچھا، عامر آپ بتا رہے تھے؟ ہاں جی، عامر سعید انصاری۔ عامر سعید انصاری، یہ بھی میرے خیال میں ابھی میئر کے لیے بھی؟ ہاں جی، میئر کے لیے ان کے والد صاحب امیدوار ہیں۔ امیدوار ہیں؟ ہاں جی۔ تو آپ ابھی میئر کے لیے بھی جوڑ توڑ آپ کی طرف سے بھی شروع ہے، یا آپ نے اپنے چیئرمینوں کو قابو کیا ہوا ہے، یا وہ آپ کے چیئرمین؟ نہیں، ہم ان لوگوں کو اکثریت تو ان کی ہوئی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کو بلا مقابلہ تو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے جو بھی ہے، گورنر صاحب کل سے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے چل رہے ہیں اور میٹنگز چل رہی ہیں، تو آپ بھی کوئی اس طرح کا کوئی پلان کر رہے ہیں؟ اپنے چیئرمین کو قابو کیا ہوا ہے یا چیئرمین کو چاہ رہے ہیں؟ شروع سے ہی دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب سے ٹھنڈا مانگا میں ممبروں کو لے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی وہی روایت ابھی ڈالی ہوئی ہے کہ جو ان کے ممبر ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو کھانے کے چکر میں اسی لالچ میں دے کے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے جو ووٹر ہیں یا ہمارے چیئرمین ہیں، الحمدللہ ہم فیئر ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی لالچ نہیں۔ ہم عوام کے لیے انشاءاللہ خدمت کریں گے اور خدمت کرنے آئے ہیں، اس کا فرق۔ اور اسی حلقے میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ میٹرو بنا رہے ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ 1.5 سال سے لوگ پانی میں ادھر ڈوبے ہوئے ہیں، 1.5 سال سے۔ ان لوگوں نے کیا کرا ہے ان کے لیے؟ 27 سال تک گورنمنٹ ان لوگوں کی ادھر رہی ہے، یہ ہم نے 27 سال بعد ان سے سیٹ جیتی، لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ 27 سال؟ ہاں جی، 27 سال بعد سیٹ ہم نے یہ ان سے لی ہے، اور الحمدللہ پوری جدوجہد کر رہے ہیں اپنے علاقے کی بہتری کے لیے۔ مگر ان کا یہ رویہ یہ دیکھ لو
کہ ایک پیسے کا بھی انہوں نے یہ 3.5 سال میں 1 روپیہ فنڈ ہمیں نہیں دیا. وہ اس لیے کہ ہم پی ٹی آئی سے جو ہمارے سے ہرے ہوئے ہیں ان کو اگر فنڈ دیتے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا وہ سہل ہیں کہ کسی کے پاس جا کے وہ دیکھیں بھی کیا ہے. بس ان کے ذہن میں یہی ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, ہم کیوں کام کرائیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ کوئی ضرورت نہیں میٹرو کی تھی. بیماریاں بے تحاشا, لوگوں کے مکان پھٹ گئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ 1.5 سال سے لوگ بچے بچیاں جو اسکولوں میں جاتے ہیں صبح ان کے ماں باپ مائیں تیار کر کے بھیجتی ہیں بچوں کو اور پانی میں وہ بیچارے چل کے جاتے ہیں. نمازی حضرات جو ہیں ان کے گھروں میں وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی میٹرو سے مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سڑکیں بنانے سے ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. آپ کہہ دیں گے یہ 70 ارب روپیہ جو انہوں نے لگایا ہے نا, یہ اپنے ہسپتالوں کے حالات دیکھیں. یہ قرضہ دیکھا کتنا انہوں نے لے لیا. وہ تریم یار خان میں رو تو رہا تھا نواز شریف کہ جی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ دکھ تو ہے بیچارے کو. وہ یہ دکھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ, کیا کرے وہ؟ ان کو سر یہ دکھ نہیں ہے. ان کو دکھ یہ ہے ہمارے دھرنے کا, جو 2 تاریخ کو جو ہم نے دھرنا دینا ہے نا, یہ اس کے آنسو نکل رہے ہیں ان کے. اچھا, آپ اپنے مسائل کا کر رہے تھے کہ جی پانی کا, آپ کے حلقے کا, تو آپ نے اب اسمبلی میں بھی اس کی آواز اٹھائی؟ بالکل آواز اٹھائی ہے. یہ ہمارا علاقہ نیو ملتان کا شاہ رکن عالم کا ایک علاقہ ہے. ان لوگوں نے یہ میٹرو کی بنیاد رکھ کے اس کو بنا کے اس علاقے کو علیحدہ کر دیا. ایک انڈر پاس کے لیے یہ تاجر بھائیوں نے میرا خیال ہے 2 مہینے احتجاج کرتے رہے ہیں, کوئی سنائی نہیں ہوئی. میں خود اسمبلی کے فلور پہ جا کر کا ایک انڈر پاس, یہ جتنا پیسہ لاہور میں لگاتے ہیں اس سے آدھے پیسے بھی پورے جنوبی پنجاب میں نہیں لگاتے. یہ ان کا ذہن ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں, تو یہ وہاں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں کہتے کہ جب کیسے 27 سال سے سیٹ ان کے پاس, 27 سال سے اقتدار میں, اور یہ وہاں سے جا کے کچھ بھی نہیں لیتے عوام کے لیے, اور عوام بالکل بھی نہیں بولتی کہ جی ٹھیک ہے جی بس آپ کو ووٹ دے دیے, آپ ایم این اے ایم پی اے بن جائیں, مزے کریں. آپ یقین کریں, میں نے ایم ڈی راؤ قاسم صاحب سے بات کی ہے, گلی نمبر 36 ادھر شریف پورے میں ہے. تو میں نے اس کو 1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 100 فٹ کا بھی ایک ٹوٹا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کہہ رہا جنہیں 2 سال ٹھیکیداروں کو پیسے نہیں ملے وہ کیوں کام کریں گے آگے. اور آپ ان کا بجٹ دیکھیں, جب یہ بجٹ بولتے ہیں, اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایسا بجٹ ہم نے بولا ہے کہ پورا پنجاب میں, پورے پاکستان میں ایسا بجٹ نہیں بولا. تو 6 مہینے ہو گئے ہیں بجٹ کو. یہ بتائیں انہوں نے علاقے میں کیا کرا. یہ مین کالونی ہے شاہ رکن عالم کالونی, اس کی آس پاس کی جتنی سڑکیں سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار. کسی کو کوئی سہولت نہیں ہے, پانی پینے کے لیے نہیں ہے, لیٹنگ بالکل نہیں ہے, گلیاں بالکل گندگی سے بھری پڑی ہیں. یہ قبرستانوں کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں جو ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں, اپنے بندے لگاتے ہیں, آدھی تنخواہ جو آدھے بندے ہوتے ہیں آدھی تنخواہ یہ لوگ خود رکھتے ہیں. ہمارے یہ تو کھنڈرات بن گئے ہیں, یہ شہر کے علاقے ہیں, بربادی ہوئی پڑی ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ یہ راؤنڈ لگائیں میرے بھائی میڈیا والے, کہ یہ دیکھیں کہ یہاں تو جانور نہیں آدمی رکھ سکتا, یہ انسان رہ رہے ہیں. یہ ہمارے دل میں جو ہمدردی آئی ہے, یقین کرنا ہم صبح سے ڈیوٹی دیتے ہیں 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بھی آئے تو دروازے کھلے ہیں اور انشاءاللہ کھلے رہیں گے. جہاں تک بھی ہوا, یہ مزدور طبقہ لوگ ہیں ان علاقوں میں, ایسی پانی نے مار دی ہے, ایسا ہوا ہے کہ یقین کرنا ان لوگوں کے مکان پھٹ گئے. کہاں جائیں یہ لوگ, کاروباری بھی ان کا کوئی نہیں ہے. اچھا انصاری صاحب, ابھی ہمارا ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا. جی ہمارا بریک ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے, ہم نے اس میں سسٹم میں ڈالنی ہوتی ہے. ناظرین ایک وقت ہوا ہے جی شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیون ود پاک نیوز. ویلکم بیک ناظرین. جی انصاری صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ جی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مزدور طبقہ, یہ پانی کا کیا ایشو ہے؟ یہ سیوریج کا سارا مسئلہ ہے. جتنا یہ 40 سال سے جو پرانے سیوریج ہیں, آبادی جو اس ٹائم ایک گھر میں 4 افراد رہتے تھے, اب اس ٹائم اس گھر میں تو 10 آدمی ہوں گے. آبادی بڑھ گئی ہے, پائپ جو ہے وہ گل چکے ہیں. سیوریج کا یہاں پہ وہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے. علاقے ایسے پانی میں ڈوبے ہیں, رہتے ہیں. وہ اس لیے تو میٹرو فلائی اوور بنا رہے ہیں, لوگ اوپر اوپر چلیں گے, نیچے رہیں گے بھی نہیں. انہوں نے بنیاد رکھی ہے خان صاحب, اس دن سے سمجھ لیں کہ لوگوں کو جو گھروں کا نا بربادی شروع ہو گئی ہے, ان بستیوں کی, ان علاقوں کی, سب کی. جس دن سے ان لوگوں نے
میٹرو کی بنیاد رکھی ہے. یہ چلے گا نہیں اگر یہی لوگ تعلیم کے اوپر پیسہ لگائیں. یہاں کوئی اسکولوں میں گیا ہوں پچھلے ہفتے, آپ یقین کریں چٹائیاں وہ پڑی ہیں جو پٹی ہوئی ہیں, بچیاں زمین کے اوپر بیٹھے پڑھ رہے ہیں. کوئی لوگوں کا سسٹم نہیں ہے کہ ادھر توجہ دیں. یہ میٹرو اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ کہیں جی یہ میٹرو بنا رہے ہیں, خربوں روپے لگا رہے ہیں. ہسپتالوں میں آپ دیکھیں نا جا کے, میں اسکول میں سریا نہیں یوز ہوتا نا جی, زیادہ یوز نہیں ہوتا. ادھر تو سریا آ رہا ہے, سیمنٹ فیکٹری ان کے میاں منشا صاحب کی ہیں, سیمنٹ چل رہی ہیں. یہ ہمیشہ ہی تو وہ پروجیکٹ نہیں اتنا ہو سکتے. انہوں نے ہر اپنے آدمی کو ہی نوازنا ہے, ہر اپنے آدمی کو ان لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے نوازنا ہے. جیسے ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم منتخب ہوئے ہیں, فنڈ ہمیں دینے چاہیے یا ہرے ہوئے ایم پی او کو دینے چاہیے؟ پتہ تو ہمیں ہے نا کہاں اس علاقے کو کہاں ضرورت ہے. مگر ان کی یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ کر رہے ہیں. اور ہم دھرنا دینے پہ اسی لیے مجبور ہیں کہ نہ ہمیں انہوں نے 3.5 سال میں دھرنا اپنا کوئی فنڈ دیا, بالکل ہمیں دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا. تو اب ہم دیوار کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, بالکل جو ہمارا حق ہے ہم لیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کے الیکشن پہ مجھے ایک تھوڑا سا کوشچن ہے کہ آپ کے جو 7 دوسرے ایم پی اے تھے, رانا جبار صاحب, آپ 2 ایم پی ایز شامو صاحب کی سیٹ پہ, تو ان کے حلقے میں شام کو وہ جیتے ہوئے تھے, صبح ہارے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا ٹیکنیک سے استعمال کی کہ جی آپ کی سیٹ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکا, وہ جیت گیا؟ الحمدللہ ادھر کافی ہم نے کنٹرول بھی کر رکھا تھا. اچھا, ہاں, اپنی کوشش اور حلقے کی عوام کی جو تبدیلی تھی نا, وہ ان کی جدوجہد اور ان کی محنت رنگ لائی ہے. بالکل جدوجہد جو انہوں نے کی ہے. باقی جہاں ان سے پینچر لگا انہوں نے لگا دیے ہیں. وہ تو آپ کتنے اسٹرانگ تھے کہ جی وہ آپ کی سیٹ پہ پنچر نہیں لگا سکے. نہیں لگا سکے نا, کہ اس لیے کہ اس حلقے میں اللہ کی رحمت سے دوستوں نے, میری بہنوں نے, میری ماؤں نے, بچیوں نے, بچوں نے بہت محنت کی تھی کہ ہم نے ان کو انشاءاللہ اس دفعہ ادھر سے ممبر نہیں بننے دیں. یہ آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا مسلم لیگ نون کا, اس کے پاس 2 شناختی کارڈ نہیں تھی, اس وجہ سے پنچر نہیں لگا سکا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ تو 96 میں ہی تھا بہترین صاحب, ادھر سے ہی ہوئے تھے. جو ہمارے والا تھا اس کے پاس تو ایک ہی ہوگا. ایک ہاں, تو بالکل وہ رابطے میں نہیں ہے, اب بھی رابطے میں نہیں ہے. آپ حلقے میں ہیں وہ؟ ہاں ہے, نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو دور ہے, جو اپنے حلقے میں رہے گا, عوام میں رہے گا, عوام کی سوچے گا میں خدمت کروں گا, چلے گا, تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. اچھا انصاری صاحب, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جی, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی سسٹم کوئی ایکٹیویٹ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جی نزدیکی کوئی اس کے چانس ہیں کہ ان کو فنڈز ملیں, ان کے آفیسز بنیں, یہ اپنی جگہ پہ بیٹھیں, عوام کے مسئلے حل کریں, سنیں باتیں ان کی, اور جو اقتدار کو نچلی سطح تک منتقلی کا تھا کہ جی وہ کچھ عمل درآمد اس پہ ہو سکے, کوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو بھی دیکھ لو کیا دے رہے ہیں, سبز باغ دکھا رہے ہیں ان لوگوں کو. تو یہ چیئرمین کوئی بھی اٹھ کے احتجاج تو کر ہی نہیں رہے. یہ ساری اتنے سارے مطلب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں, کونسلرز ہیں, یہ کھڑے ہو نہیں ہوتے, بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے, چلو ٹھیک ہے جیت گئے بس. سر اکثریت تو ان کی ہے نا, وہی نہیں آتے. ان کا جو بھی آرڈر ان کو آ جاتا ہے وہ تو ہے نا. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ادھر سے جو ایم پی اے یا ایم این اے تھے, تو جو علاقوں کی صورتحال تھی, تو وہ یہ لوگ وہاں جا کے نہیں مل سکتے, نہیں ملے. دیکھیں ایم این اے میں آپ لوگوں کی, نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں آپ لوگوں کی اکثریت نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا رہے ہیں نا. ہم اپنا تو احتجاج یہ کونسلر جو چیئرمین ہیں, جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ لڑے ہیں, یا جو آزاد ہیں, جو فیس کر رہے ہیں لوگوں کو حلقے میں جا کے, کہ حلقے کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہم کہاں سے آپ کی خدمت کر سکیں. تو یہ کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے, چاہے 5 بندے کیوں نہیں ہیں, پروٹیسٹ تو کریں نا. سر میں نے پہلے کہا نا کہ اکثریت ان کی نولی کی ہے نا یہاں, تو یہ وہی بادشاہ کا حساب ہے کہ یہ ان کا وہی حساب ہے, جو ایسے گاڑی چلتی ہے چلنے دو, بس ہمارے اوپر لیڈر بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی دے نہ دے, ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں. ایسے گاڑی یہ چلاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے. جو یہ سلوک کر رہے ہیں
चलो हमने तो बोला है असम्बली में जाके कि आप अपने काम करवाएं, वो हमको रिलीफ दें। अपनी तख्तियाँ जैसे ये मेट्रो बना रहे हैं, पहले ये तो देखो इस इलाके को ज़रूरत है, जहाँ हम खरबों रुपया लगा दिया, 70 अरब रुपया मेरा हल्प लगा दिया इन लोगों ने। पहले ये चेक तो करें कि यहाँ जो लोग बेचारे मर रहे हैं, बेरोज़गारी में हैं, इंडस्ट्री हमारी तबाह हुई पड़ी है, क्या इनको कर्जे नहीं इनको देने चाहिए? इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। जो आवाम खुशहाल होगी तो ऐसी चीज़ें दें। इनको कर्जा लेने का बहुत शौक है। अंसारी साहब, मुल्क की हालत देखें, इन्होंने जी। मोटरवे गिरवी रख दिया है, हाँ जी। एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हैं, पीटीवी और रेडियो की बिल्डिंग्स गिरवी रख रही हैं। आप कहते हैं आवाम के लिए काम करें, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो वो आवाम के लिए किधर काम करें? तो ये इसलिए तो कह रहे हैं ना, ये इतने कर्जे ना लें। ये इतने कर्जे जो ले रहे हैं अपने ऊपर ला रहे आवाम के लिए हैं। ले रहे हैं, मेट्रो बनाई है ना जी मैं उन्होंने। सर क्या फायदा होगा? मोटरवे बनाई है, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, आवाम के लिए बना रहे हैं, कर्जे ना, ना। अपनी स्टील मिल के लिए तो नहीं ले रहे। ये ना भी रखे ना, हमारे मुल्तान की मैं बात करता हूँ तो फिर भी गुजारा होता था। आवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है सर, आप देखें, वो तालीम के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए, अस्पतालों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जो अहम जो लोग हैं, हेपेटाइटिस, ये पानी नहीं ठीक है, है। बीमारियाँ फैल रही हैं, तो बिल्कुल इसमें गुर्दे जो आजकल वाश होते हैं, ये बेचारे जो नहीं करा सकते, इन लोगों का ख्याल होना चाहिए। यही अपना है कि ये इन लोगों को इधर तवज्जो देनी चाहिए। ये बनाना, ये चले जाना, वो काम करे जो आदमी जिससे गुजारा। हमारा इसके बगैर गुजारा है, हो रहा था। आप देख लेना, ये चलेंगी नहीं 5-4 साल तक ये मेट्रो। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जी मेट्रो के पे जो पैसे लगाए गए हैं वो बेहतर था कि जी हम एजुकेशन पे और हेल्थ पे लगाते? बिल्कुल हेल्थ पे लगाते, लगाने वो चाहिए ज़्यादा- थे। वो ज़्यादा बिल्कुल। उसका आउटपुट होता, फिर तो जहाँ आवाम को ज़्यादा- दुनिया आबाद है, आबादी है, उनको तो चेक करें जाके। वही बात आ जाती, बात उनको तो चेक करें कि जो ये मेरे हल्के में 4 लाख 5 लाख की आबादी है, अच्छा, तो इस आबादी को कोई आदमी कह दे चाहे उनका कोई सहूलत है, कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है इन हल्कों में। सही आंसर। सब जाने पे टाइम हुआ है, शॉर्ट ब्रेक अगेन। आपकी गुफ्तगू को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन, अगेन एक टाइम हुआ है शॉर्ट ब्रेक का जी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर साहब, अब आते हैं जी मुल्क की सूरत हाल पे। आपका हल्का भी डिस्कस हो गया और हमने जो चीज़ें हाईलाइट करनी थी आवाम के लिए और जो हुक्मरान हैं उन तक आवाज़ कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आपकी हमारे चैनल के थ्रू पहुंच जाए। धरना जी, एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में ये जाके क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करते, धरने ही क्यों? सर पार्लियामेंट में हम जब जाते हैं, जब हम 3-3.5 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें ये लोग क्या रिलीफ दे रहे हैं? हमें तो एक पैसे का भी रिलीफ नहीं दिया। अब जब हमने इस तरफ आए हैं 2 साल से, हमने पहले 1 साल 1.25 साल तक देखा है कि हमें ये कोई रिलीफ देते हैं, तो हमें बरमला इन्होंने समझे हम आपको कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल हम वहाँ एहतजाज भी किए हैं, बहुत अपने असम्बली में एहतजाज किए हैं, मगर उनके कान पे कोई जूं नहीं रही थी। नहीं सर साहब, उनके कान पे जूं कैसे रेंगेगी जब आपकी मूवमेंट ठीक होगी? मतलब अब मैं एक बात करना चाहता हूँ और एक बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मेरा गिला ये होता है कि मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं ये नहीं देखता कि जी मैं बात ठीक कर रहा हूँ जो वो सुने और समझे। मैं भी तो नहीं देख रहा ना। मतलब कभी आप पैट के साथ, ताहिरुल कादरी साहब के साथ, कभी पीपल पार्टी के साथ, कभी मुस्तफ़ा कमाल के साथ मूवमेंट शुरू हो जाती है, और जमात इस्लामी आपकी अलाइंस है KPK में, वो आपके साथ नहीं खड़ी हुई। मतलब वो कभी नून लीग के साथ इलाहा कर लेती है, तो आप अकेले आपकी किसी के साथ भी नहीं बनती। ये देखो जी, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई एक तो बंदा हो ना कोई जो नहीं, जिसके साथ बनती हो सारे। नहीं, ये तरीके अपना कादरी साहब के साथ चले हैं, ठीक चले हैं, कोई उसमें हमें ऐसी बात नहीं वो है। तो नाराज थे ना जी, वो तो कनाडा चले गए, शेख रशीद मनाने के लिए गया, वो मिला नहीं। चौधरी सरवर वहाँ गए हुए थे, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। नहीं उसमें यहाँ की तरीन किया हुआ था, उससे मुलाकात नहीं हुई। देखो जी, हमारे अब कायद है, परसों है, पीपल पार्टी वाले जो हैं
اور نون والے ایک ہیں. یہ پھر ان دیکھیے کے ساتھ آپ نے کمیٹی میں شمولیت کر کے ٹائم کیوں ضائع کیا؟ آپ نے ان کو ٹائم دیا نون لیگ والوں کو. نون لیگ کو ٹائم جو انہوں نے بنایا, ہمارے قائد نے پرسوں بھی کہا, زرداری ہے یہ ان کے ساتھ, ہم یہ تو ان کے پرسوں کا ہے نا نہیں کریں گے. انصاری صاحب, آپ جب یہ پاناما پہ جو کمیٹی تشکیل ہوئی تھی جس میں اعتزاز احسن اور خورشید شاہ یہ بیٹھ کے, شاہ محمود اور یہ جہانگیر ترین بیٹھ کے یہ 3 مہینے 4 مہینے یہ کمیٹی پہ ٹی آر اوز پہ گفتگو ہوتی رہی ہے, تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ کرپٹ ہیں, وہ چور ہیں, وہ ڈکیت ہیں, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کمیٹی کیا تشکیل دے رہے ہیں؟ ٹائم دے رہے ہیں 3 مہینے کا آپ نے. خان صاحب, ہم نے یہ دیکھا نا کہ ہم نے کہا صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے, مگر ہم نے چیک کیا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں. یہ ان کا ایگریمنٹ جو ہے نون اور پیپل پارٹی کا, جو انہوں نے واریاں باندھی ہوئی ہیں, یہ وہی ہیں. یہ بالکل واریوں والے لوگ ہیں. چیک ہو گئے, چیک ہو گئے, ابھی بالکل چیک ہو گئے. نیئر فیوچر میں کوئی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ, پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ہاں جی, موقع ہے نا, کہتے ہیں موقع دے دو, ہم نے موقع دیا ان کو کہ شاید, تو وہ ہم نے چیک کر لیا ہے. بالکل چیک وہ کر اگر لیا. ابھی اعتزاز حسن کا کل سٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو ہم دھرنے میں شامل ہو جائیں گے. وہ ان کی ہمدردی ہے, وہ آ جائیں تو پھر آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ نہیں دیکھو جی, وہ اپنی ہمدردی ہے نا, ہم ویلکم کیا کر, وہ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں. یا ہم نے ان سے کوئی امداد مانگی ہے یا کوئی فیور مانگ رہے ہیں, تو پھر وہ کہیں کہ اس کے بعد ہمارے کوئی مخدوم صاحب ہے یا کوئی ہے, کوئی ہمارا نمائندہ نہیں گیا اور نہیں جائے گا. صحیح. اچھا, دھرنے کا کچھ سہری بات ہے کہ جی آپ فائنل لے آؤٹ تو ابھی ڈسکلوز نہیں کیا ہوگا کسی نے بھی, لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں, ہنٹس آپ عوام کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جی پلان کیا ہے, کہ جی آپ 2 نومبر کو جو وہاں پہنچنا ہے کیسے پہنچیں گے, لوگ کوئی تیاری شیاری کچھ تھوڑی سی شیئرنگ آپ کرنا چاہیں گے؟ ہمارے قائد نے کہا ہمارا یہ دھرنا جو ہے پرامن ہے, ہم پرامن رہیں گے. اگر ہمارے کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا, تشدد کیا, گرفتاریاں کی, تو پھر ان حالات کے ذمہ وار حکومت خود ہو. فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی یہ یو ٹرن لیتے ہیں جی عمران خان صاحب, اور جہاں بھی یو ٹرن ہو وہاں عمران خان کی تصویر لگا دی جائے. اس لیے گورنمنٹ اعتبار نہیں کر رہی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پرامن ہوگا دھرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرامن نہیں ہوگا, یہ یو ٹرن لے لے گا. یہ اگر ہمارے, میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ ہمارے کارکنوں پر تشدد اگر نہ کریں گے تو یہ پرامن نہیں رہے گا. اگر یہ کریں گے تو پھر اس کا جواب ایسے ہوگا. تو اس کے لیے کوئی پریپریشن آپ لوگوں نے کر لی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے تو ادھر سے کوئی بندے تیار ہیں, مطلب ایمبولینس کا انتظام ہو, وے آؤٹ ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی دھرنے میں راستے سارے بند ہوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل نہ لے کے جایا جا سکے, ایمبولینسز نہ ہوں, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ. تو وہ گورنمنٹ جیسے پلان کر رہی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے, نظر بند کریں گے, تو اس کے لیے کچھ آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے؟ دیکھو ہمارے قائد نے, خان صاحب نے یہ تو کہا ہے نا, بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا ہمارا احتجاج پرامن ہے, پرامن ہے, پرامن. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کنٹینر وغیرہ, رستے وغیرہ, گرفتاریاں وغیرہ نہ کریں. اگر حالات کو وہ خراب کریں گے تو اس کے ذمہ وار وہی ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, بنتا ہے, ہم نے پہلے بھی کیا ہے, پہلے بھی تو کوئی, ہم نے کوئی نقصان تو نہیں نہ کیا کسی کو. بتائیں, یہ ہمارا 126 دن کا دھرنا تھا, چلا ہے. تو 126 دن کا دھرنا تو وہ امپائر نے انگلی نہیں اٹھائی نا جی. یار یہ خنتا ویسے ہی ہے نا, اٹھانی یا نہ اٹھانی, مگر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے قائد کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ صحیح کہیں گے, ایسا ہی ہوگا. تو ایسے ہی کارکن جتنے بھی ہیں, جتنے ہمارے ورکر ہیں, وہ بالکل کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کوئی حالات خراب ہوں. ناظرین, ایک ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا, اسٹے ود اس جی. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جی لاسٹ جو دھرنا تھا اس میں بھی امپائر کا ذکر ہوا تھا. ابھی جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی عمران خان جس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں, یہ بولنا بند کر دیں. تو انصاری صاحب, یہ جو خام خواہ کی افواہیں نکلتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم بھی کچھ
مطلب دھواں سا اٹھتا ہے وہاں کوئی چنگاری ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری فضول میں یہ سٹوریاں ہیں یا واقعی کچھ اس میں کچھ ہے جو خان صاحب کو پیچھے سے کرتا ہے کہ آپ دھرنا دے دو تو خان صاحب دھرنا دے دیتے ہیں؟ یہ سٹوریاں ہیں یا حقیقت ہے؟ یہ سٹوریاں. اچھا اب آتے ہیں جی پاناما لیکس پہ. پاناما لیکس بیسک ایشو ہے جس پہ خان صاحب سٹینڈ لے رہے ہیں، اور آپ کی جماعت میں بھی کچھ بندے ہیں جو پاناما لیکس میں جن کا نام آیا ہے، اور یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ بندے ہیں، ان کی بھی آف شور کمپنیز ہوں اور نواز شریف کے بیٹوں کی بھی آف شور کمپنیز ہوں، تو وہ حساب دے یہ حساب نہ دے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے قید کہتے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے. ہم کب کہتے ہیں منع کرتے ہیں؟ وہ اوپن ہے، کوئی گورنمنٹ کرے، بالکل کرے. نہیں انصاری صاحب اگر ان کے پاس ہے تو کرے. ود ان پارٹی خان صاحب نہیں کر سکتے احتساب اپنی پارٹی کا؟ نہیں بنتا نہیں. اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی ہے، ان کے ثبوت ہیں تو لائیں، انہیں پکڑیں. نہیں، ایک چور کسی پارٹی میں داخل ہو جائے اور اس کا لیڈر کہے کہ جی گورنمنٹ اس چور کو پکڑے تو پکڑے، میری تو یہ تو بندہ صاف ہے، وہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتا؟ سر وہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ان کے خلاف ثبوت کوئی آگے ہیں تو ان کو پکڑیں. خان صاحب نہیں روکیں گے، بالکل نہیں روکیں گے. ہمارے قید یہی تو کہہ رہے ہیں میاں صاحب آپ اپنی تلاشی دے دیں، ہم دھرنا ختم کر دیں گے. نہیں میاں صاحب، انصاری صاحب، ایک آپ پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ ایک بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں، وہ 2 نمبر بندہ ہے، اس کے پاس جعلی ڈگری ہے یا اس کے پاس 2 شناختی کارڈ ہے، آپ ٹکٹ دیتے ہوئے اس کو نہیں دیکھتے کہ جی یہ کس کیلیبر کا بندہ ہے؟ آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی لوگ بتائیں، گورنمنٹ بتائے، اگر چور ہے تو میں نکال دوں گا اس کو. پہلا کام تو آپ کا ہے نا جی حضور، بینگ پارٹی سربراہ. یہ اگر کسی کے اوپر احتساب کا آتا ہے تو وہ اس کا جو بھی جواب ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے بیٹی حکومت ہیں، وہ ان کو پکڑیں، آرڈر کریں. وہ ان سے نکلتا ہے تو خان صاحب تو ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، قطعاً نہیں جائیں گے. اچھا دوسرا، نواز شریف کہتا ہے کہ جی یہ تو میرے بچوں کی نام کی ہے، میرا تو پاناما میں نام ہی نہیں ہے، پاناما لیکس میں نواز شریف کا نام نہیں ہے، ہاں جی، اس کے بچوں کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا نام میری پراپرٹی ہے ساری کی ساری، میرے نام ہے نہیں، تو مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو صفائی ہم تو یہی کہتے ہیں اپنی تلاشی دیں. 6 ماہ سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو رولا کس چیز کا؟ اسی چیز کا تو سارا شور ہے، وہ ثابت کر دیں. تو بچوں کو پکڑے نا، نواز شریف بیچارے کا کیا قصور ہے؟ باپ تو یہ ان کا ہی ہے نا. یہ فیکٹریاں بنائی ہیں بچوں نے، حسین نواز نے، حسن نواز نے، سزا بھگتے بیچارہ الیکٹڈ پرائم منسٹر. وہ کیسے بن گئی ہیں فیکٹریاں سر؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو وہ ادھر سے قرض لیے ہیں اور کچھ دوستوں نے ہمیں چندہ دیا ہے اور ہم نے وہ اسٹیل مل بیچی ہے، اس سے جا کے وہ ہم نے کی ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اپنی تلاشی دے دیں. اسمبلی میں بتا چکا ہے، رکھیں. یہ نہیں ہے، نہیں اسمبلی میں بھی بتا چکا ہے وہ. اس نے 2 قوم سے خطاب کیا، اس نے بتایا کہ جی میرے خاندان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. نہیں، فیکٹریاں ساری قبضے میں لے لی تھی پرویز مشرف نے. ہم تو بالکل 3 کپڑوں کے ساتھ ہم جدہ گئے تھے بیچارے، کتنا عرصہ ہم بیٹھے رہے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ سارے بند تھے، پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس. وہ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے بریف کیس گئے تھے یہاں سے. 3 کپڑوں میں نہیں گئے، جو ٹی وی نے دکھایا بہت بڑے یہاں سے بریف کیس گئے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے ٹی وی پہ، ثبوت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کو ہے. جو اگر یہ تلاشی دیں، ایک ہی بات ہے، اگر دیں گے تو قطعاً اس سے پہلے دے دیں، 2 تاریخ سے پہلے بتا دیں انشاءاللہ. سپریم کورٹ کا ویٹ کریں گے ڈیسیژن کا؟ فرسٹ کو پیشی ہے اس کی. نہیں، ہمارا ابھی قید کا جو فیصلہ ہے اس نے دیا ہوا ہے، ہمیں جو بھی وہ کہیں گے ہمارے قید، ہم اس کے مطابق بالکل چلیں گے. اوکے، امید کرتے ہیں کہ جی آپ جس کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور جو آپ نے عوام کی خدمت کا
بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے جی. آمین. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی. آپ کا وقت دینے کا جی بہت شکریہ. تھینک یو. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.